ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ٹیڈ ہیوز کی ایک فیمس پوئم ڈسکس کریں گے جس کا ٹاپک ہے چوسر۔ یہ پوئم ایک ٹریبیوٹ ہے جیوفری چوسر کو، جو کہ 1340 میں پیدا ہوا اور 1400 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کا ماسٹر پیس ہے کینٹربری ٹیلز۔ اس پوئٹ سے ٹیڈ ہیوز اس حد تک انفلوئنسڈ تھا کہ اس نے اس پر ایک باقاعدہ پوئم لکھی جو کہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پوئٹ کہتا ہے، سب سے پہلے جو اس پوئم کی فرسٹ 2 لائنز ہیں، اس میں پوئٹ نے چوسر ہی کی پوئم کی 2 لائنز کو کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، وین دیٹ اپریل ود ہز شاورز سوٹ، جب اپریل کا مہینہ رحمت برساتا ہے، دا ڈراؤٹ یعنی خشکی آف مارچ کے مہینے کی ہیت پیڈسڈ یعنی سوراخ کر کے اندر تک داخل جو ہو چکی تھی، ٹو دا روٹ جڑوں تک وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ اپریل کے مہینے میں رحمت برستی ہے، تو مارچ کے مہینے میں درختوں کی جڑوں تک جو خشکی گئی ہوئی تھی، اس کو وہ رحمت سوراخ کر کے اس کے اندر داخل ہو کے اس خشکی کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد 3rd لائن سے پوئٹ اپنی پوئم کا آغاز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایٹ دا ٹاپ آف یور وائس، تم اپنی بلند آواز میں، یعنی وہ ایڈریس کر رہا ہے ایک ایسے شخص کو جو کہ چوسر کے اگینسٹ بول رہا ہے، اس کی پوئٹری کو کرٹیسائز کر رہا ہے۔ تو جو ٹیڈ ہیوز ہے اب اس شخص کو کرٹیسائز کر رہا ہے، کیونکہ یہ چوسر سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے، اس لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ چوسر کے اگینسٹ کوئی سپیچ دی جا سکے یا اس کو کرٹیسائز کیا جائے۔ تو اس لیے جو بھی چوسر کو کرٹیسائز کرے گا، ٹیڈ ہیوز اسے کرٹیسائز کرے گا۔ تو وہ چوسر کے کرٹک کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایٹ دا ٹاپ آف یور وائس، اپنی بلند آواز میں، ویئر یو سویڈ، جہاں تم لہراتے ہو، آن دا ٹاپ آف آ اسٹائل۔ اسٹائل کا مطلب ہے سیڑھی، یعنی وہ کہتا ہے کہ اپنی بلند آواز میں جہاں تم اپنی سیڑھی پر جھولتے ہو، یعنی اپنی آواز کی بلند سیڑھی پر تم جھولتے ہو، یور آرمز ریزڈ، اور تمہارے بازو لہراتے ہیں، تم تقریر کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو ایموشنل انداز میں لہراتے ہو۔ سم وٹ فار بیلنس، قدرے اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے، سم وٹ ٹو ہولڈ، یا قدرے ہولڈ تھامنے کے لیے، دا رینز لگام آف سٹریننگ اٹینشن، یعنی منتشر سوچ رکھنے والے، منتشر توجہ رکھنے والے لوگوں کی لگام کو تھامنے کے لیے، آف یور امیجنڈ آڈینس۔ کون سے لوگوں کی اٹینشن؟ جو کہ تمہارے تصوراتی آڈینس ہے، تمہارے تصوراتی سامعین ہیں، یعنی تمہارے سامعین تو کوئی نہیں ہے، لیکن تم نے اپنے تصور میں ہی کچھ سامعین کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور اپنے تصور میں ہی ان کی جو منتشر سوچ ہے اس کو قابو کرنے کے لیے، اس کو لگام ڈالنے کے لیے تم جذباتی انداز سے تقریر کرتے ہو، اور کبھی اپنا توازن برقرار رکھتے ہو، کبھی اپنا ہاتھ بلند کرتے ہو۔ یو ڈکلیمڈ چوسر، اور تم چوسر کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہار اپنی جذباتی تقریر کی شکل میں کرتے ہو۔ ٹو فیلڈ آف کاؤز، اور تم گائے کے کھیت کے ساتھ مخاطب ہو، یعنی تمہارے سامنے اگر تمہارے جو امیجنڈ آڈینس ہیں وہ انسان نہیں بلکہ وہ کاؤز ہیں، یعنی اینیملز ہیں، ان کی کوئی تھاٹس نہیں، ان کی کوئی فیلنگز نہیں ہیں۔ اگر ان کی کوئی اپنی تھاٹ اور فیلنگ ہوتی تو وہ لازمی چوسر سے انفلوئنسڈ ہوتے اور وہ تمہاری بات کبھی بھی نہ سنتے، اس لیے وہ کاؤز ہیں۔ اینڈ دا اسپرنگ اسکائی ہیڈ ڈن اٹ، اور موسم بہار کا آسمان جو ہے یہ کام کر چکا ہے، یعنی اس سے پہلے جو چوسر تھا اس نے تو اپنی پوئٹری کے ذریعے ایک ایسا بہار والا آسمان تخلیق کر دیا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ود اٹس فلائنگ لانڈری، اور اس نے جتنی بھی ایولز تھی، جتنی بھی برائیاں تھیں، اس کو لانڈری یعنی اپنی اڑتی ہوئی لانڈری کے ساتھ واش کر دیا ہے، یعنی مکمل طور پر ان برائیوں کو دھو دیا ہے۔ اینڈ دا نیو ایمرلڈ، ایمرلڈ کا مطلب زمرد، اور وہ ایک زمرد کی مانند تھا، یعنی چوسر کی جو پوئٹری تھی یا اس کی جو شخصیت تھی وہ ایک زمرد کی مانند تھی۔ آف دا تھورنز، کانٹوں کے درمیان، دا تھورن، جھاڑیوں کے درمیان، اینڈ دا بلیک
थॉर्न और स्याह झाड़ियों के दरमियान, एंड वन ऑफ दोज बम्पर्स ऑफ शैम्पेन, और तुम्हारे जो ऑडियंस हैं वो शैम्पेन के नशे में शराबूर हैं। जबकि चौसर जो है वो तो एक एमरल्ड था, एक ज़बुर्द था उन तमाम कांटेदार झाड़ियों के दरमियान, यानी वो कांटेदार झाड़ियाँ तुम लोग हो, तुम उसके क्रिटिक्स हो, वो तो एक ज़बुर्द की तरह था, और तुम लोग जो तुम्हारी ऑडियंस है जो कि काउस हैं, वो शराब के शैम्पेन के नशे में शराबूर हैं, उससे लबरेज हो चुके हैं। यू स्नैच्ड अनप्रेडिक्टेबली फ्रॉम प्योर स्पिरिट, तुमने चौसर की जो खालिस किस्म की रूह थी, खालिस किस्म के उसके जो जज्बात थे उसकी शायरी में, उसको तुमने बग़ैर किसी पशीन गोई के छीन लिया है। अगर तुमने शायरी को पढ़ा होता तो उसकी जो प्योर स्पिरिट थी तुम उससे मुकम्मल तौर पे आशना होते, तुम सिर्फ़ उसी की प्रेडिक्शन करते, लेकिन अब तुम उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि तुमने उसे बाकायदा तौर पर पढ़ा नहीं है। योर वॉइस वेंट ओवर द फील्ड्स, तुम्हारी जो आवाज़ है ए तकरीर करने वाले, तुम्हारी जो आवाज़ है वो खेतों में गूंज रही है। टुवर्ड्स ग्रेनचेस्टर, और वो ग्रेनचेस्टर तक जाएगी। इट मस्ट हैव साउंडेड लॉस्ट, लेकिन आखिरकार ये ख़त्म हो जाएगी। बट द काउस, मगर ये जो तुम्हारे ऑडियंस हैं जो शराब के नशे में शराबूर हैं, इससे लबरेज हो चुके हैं, वॉच, वो इस चीज़ को देखेंगे, देन अप्रोच्ड, और फिर वो पहुंच जाएंगे। दे अप्रिशिएटेड चौसर, और वो लाजमन चौसर की तारीफ़ करेंगे। एक टाइम आएगा कि तुम्हारी आवाज़ तो ग्रैनचेस्टर तक जाके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जो ऑडियंस हैं वो जब इससे आगे जाएंगे तो उन्हें हर तरफ चौसर ही की शायरी की आवाज़ सुनाई देगी, तो वो तुम्हें भूल जाएंगे और वो चौसर को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। यू वेंट ऑन एंड ऑन, तुम जारी रखे हुए हो। हेयर वर्ड रीजन्स, इसकी कुछ वजूहात हैं टू रिसाइट चौसर, कि जो तुम चौसर की नज़में पढ़ रहे हो, जो तुम चौसर की नज़में पढ़ रहे हो, इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। देन केम द वाइफ ऑफ बाथ, क्योंकि अब वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर आने वाला है। योर फेवरेट कैरेक्टर इन ऑल लिटरेचर, जो कि पूरे के पूरे अदब में तुम्हारा पसंदीदा किरदार है। यू वर रैप्ड, रैप्ड का मतलब है मगन या बेखुद और मस्त हो जाना, किसी चीज़ में सरमस्ती की कैफियत तारी हो जाना। और वो कहता है यू वर रैप्ड, यानी तुम मदहोशी और सरमस्ती के आलम में हो। एंड, और द काउज वर एंथ्राल्ड, और जो तुम्हारे ऑडियंस हैं, तुम्हारे जो सामईन हैं जिनको वो गाय से तशबीह दे रहा है, वो भी मशहूर हो चुके हैं, उन पर भी उसने एक जादू कर दिया है और वो भी इसके ग़ुलाम या गर्विदा हो गए हैं। दे शूव्ड, वो इस जगह से खिसक रहे हैं, वो इस जगह से हिल रहे हैं। एंड जॉस्टल शोल्डर्स, और एक दूसरे को कंधे मार रहे हैं। मेकिंग अ रिंग, और ऐसा शोरगुल करते हुए वो एक दायरा बना रहे हैं। टू गेज़ इनटू योर फेस, और वो तुम्हारे चेहरे को घूरेंगे। विद ओकेजनल स्नॉट्स, और वो नथने फैला लेंगे, और उस मौके पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से के आलम में अपने नत्थे फैला लेंगे। ऑफ एक्सक्लेमेशन, और तज्जुब और हैरानी के आलम में। रीन्यूड देयर अस्टाउंडेड अटेंशन, और वो अपनी मुतअज्जब तवज्जो को रीन्यू करेंगे, यानी वो अपनी तवज्जो की तजदीद करेंगे, अपने मुंतशिर ख़यालात की, अपनी हैरान कुन सोचों की और तवज्जुहात की वो तजदीद करेंगे। ईयर्स, उनके कान। एंगलिंग टू कैच एवरी इन्फ्लेक्शन, वो हर आवाज़ को सुनने के लिए तवज्जो उधर करेंगे, यानी उनके कानों का रुख हर नई आवाज़ को सुनने की तरफ होगा। कीपिंग देयर एव्ड 6 फीट ऑफ रेफरेंस, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो तुमसे 6 फुट के फासले पर खड़े हो जाएंगे अदब की वजह से और तुम्हारे रोब की वजह से। वो तुम्हारे रोब को बरकरार रखने के लिए तुम्हारे अदब में 6 फुट के फासले पर हो जाएंगे। अवे फ्रॉम यू, तुमसे दूर हो जाएंगे। यू जस्ट कुड नॉट बिलीव इट, और तुम इस बात पर यकीन नहीं कर पाओगे कि ये क्या हो रहा है। एंड यू कुड नॉट स्टॉप, लेकिन फिर भी तुम अपनी तकरीर को रोकोगे नहीं बल्कि जारी रखोगे। व्हाट वुड हैपन, क्या हो गया। इफ़ यू वर टू स्टॉप, अगर तुमने रोक दिया, अगर तुम अपनी तकरीर को रोक दोगे तो क्या हो जाएगा। व्हाट वुड दे अटैक यू, क्या वो तुम पे हमला कर देंगे। स्केयर्ड बाय द शॉक ऑफ साइलेंस, वो तुम्हारी खामोशी से खौफज़दा हो जाएंगे।
اور وانٹنگ مور یا مزید چاہیں گے. سو یو ہیڈ ٹو گو آن، لہٰذا تمہیں اپنے کام کو جاری رکھنا پڑا. یو وینٹ آن، اور تم نے اسے جاری رکھا. اینڈ 20 cows stayed with you hypnotized، اور 20 گائے جو تھیں انہوں نے مسحور ہو کر تمہارے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا. ہاؤ ڈیڈ یو اسٹاپ، تم نے کیسے روکا. آئی کانٹ ریممبر، مجھے یاد نہیں ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ تم نے ان 20 لوگوں کو، صرف 20 لوگوں کو کیسے اپنے پاس رکھ لیا، کیسے روک لیا. یو اسٹاپنگ، تم روک رہے تھے. آئی امیجن، میں تصور کرتا ہوں. دے ریلڈ اوے، کہ وہ 20 لوگ جو تمہارے پاس اینڈ پہ رہ گئے تھے کہ وہ بھی لڑکھڑاتے ہوئے بے قابو ہو کر بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہ بھی بے قابو ہو کر بھاگ گئے. رولنگ آئیز، اپنی آنکھوں کو گھماتے ہوئے. ایز اف، جیسا کہ. ڈریون فرام دیئر فوڈر، جیسا کہ ان کو کسی نے ان کے چارے سے دور کر دیا ہو. جیسا کہ کسی گائے کو اگر اس کے چارے سے دور کر دیا جائے تو جیسے اس کو غصہ آتا ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے، اسی طرح سے تمہارے جو سامعین تھے وہ بھی فوراً بھاگ گئے. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ کسی گائے کو اس کے چارے سے دور بھگا دیا ہو. آئی امیجن، میں تصور کرتا ہوں. آئی شوڈ دیم اوے، کہ میں نے شو کی آواز سے ان جانوروں کو، ان سامعین کو بھگا دیا. بٹ، مگر. یور سسٹینٹو، تمہاری جو نظم تھی. رینڈرنگ آف چوسر، جو کہ چاثر کے بارے میں تھی. مگر تمہاری وہ نظم جس میں چاثر کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا تھا، واز آلریڈی پرپیچول، وہ پہلے سے ہی جاری و ساری تھی. وٹ فالوڈ فاؤنڈ مائی اٹینشن ٹو فل، اس نظم نے میری مکمل توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی. اینڈ ہیڈ ٹو گو بیک انٹو اوبلیوین، اور میں بھی ہر چیز کو فراموش کر گیا. یعنی جو تم نے پہلے اس پر کرٹیسزم کیا تھا، میں اس کو فراموش کر گیا، کیونکہ اب تم نے اس کی پوئم چھیڑ دی تھی. اس پوئم کی تعریف سن کر میں ان تمام پرانی باتوں کو فراموش کر گیا، اور ہر چیز کو فراموش کرتے ہوئے صرف اس چوسر کی پوئم کے جو ورڈز تھے اس میں مگن ہو گیا. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ دس لیکچر.